ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوا، بے تحاشا اسے محبت ہوئی، جان سے زیادہ اسے محبت ہوئی۔ اس نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس عورت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ عورت ایک سفر کے لیے نکلی، روانہ ہوئی۔ جب اس عاشق کو اس بات کا علم ہوا تو یہ اس کے پیچھے چل دیا، چلتا رہا۔ پچھلے دور کا عالم یہ تھا کہ لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی تو وہ جنگل میں کہیں خیمہ لگا کے رات گزارتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعلی صبح وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ جب وہ تمام لوگ راستے میں ایک جنگل کے قریب پہنچے، رات ہو گئی، تمام قافلے کے لوگوں نے خیمے لگا دیے، لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو گئے۔ اب جب بستر پہ لیٹنے کا وقت قریب آیا، سب لیٹ گئے۔ جب اس نوجوان کو یہ اندازہ ہوا کہ سب سو گئے ہیں تو یہ اس عورت کے قریب گیا، اور جانے کے بعد اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہاری محبت میں کہاں سے چل کے کہاں تک آ گیا ہوں۔ اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی، وہ عورت اللہ کو سجدے کرنے والی تھی، وہ عورت جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ عورت جسے موت کا علم تھا، وہ عورت جسے موت کا یقین تھا، وہ عورت جسے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کہا، تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی دور آ گئے ہو تو تم میری ایک بات مانو، تم جا کے پورے قافلے کا چکر لگا کے آ جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہ نوجوان تیزی سے اٹھا، جا کے سارے خیمے جتنے لگے تھے سارے خیموں کا چکر لگا لیا، اور سارے خیموں کا چکر لگانے کے بعد واپس بہت تیزی سے آیا۔ کہا، نہیں، کوئی نہیں جاگ رہا ہے، سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ سفر کے تھکے ہوئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، کھانا کھایا سارے سو گئے، کوئی نہیں جگتا ہے، صبح سے پہلے کوئی بیدار نہیں ہوگا۔ اس عورت نے کہا تھا اس شخص سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں جاگ رہا ہے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت نے کہا، تو تیرا کیا خیال ہے اس ذات گرامی کے بارے میں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے؟ تیرا کیا خیال ہے اس خدا کے بارے میں نہ جس کے لیے رات کا اندھیرا ہے نہ جس کے لیے دن کا اجالا ہے، نہ رات ہے نہ دن ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اے دنیا والو، جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جب اس عورت نے کہا، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے اس پروردگار کے بارے میں جسے نیند نہیں آتی ہے، جو سوتا نہیں ہے؟ یہ تمہارے یقین کی کمزوری ہے، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے کہ تم رات کی تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہو۔ ایک گناہ کرنے والا نوجوان اکیلے روم میں، اکیلے کمرے میں دروازہ بند کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے، میرے گناہ کی خبر میرے والد کو نہیں، میرے گناہ کی خبر میرے دادا کو نہیں، میرے گناہ کی خبر میری ماں کو نہیں، میرے گناہ کی خبر میری بہن کو نہیں۔ یہ سوچنے والا آخر سوچ کیسے سکتا ہے؟ یہ بات وہی سوچ سکتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہو گیا ہو، ورنہ ایمان والا یہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر حال میں دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ چاہے کتنے ہی تالے لگا دیے جائیں، زلیخا کے 7 تالے لگا دینے کے بعد میں یوسف نے دنیا کے سامنے یہی مزاج دیا تھا، زلیخا کے 7 تالوں کے اندر بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ دنیا میں گناہ کرنے والے رات کی تنہائی میں
رات کی اکیلے پن میں، رات کے سناٹے میں، موبائل فون ہاتھ میں لینے کے بعد عیاشیاں کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو علم نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے، دنیا کا کوئی انسان جانے نہ جانے، ڈریے اس پروردگار سے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈریے اس پروردگار سے جو جنت کا مالک ہے، جو جہنم کا مالک ہے، ڈرے اس پروردگار سے، ڈرے اس اللہ سے جو قیامت کے میدان میں جب آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کی تنہائی راتوں کے بارے میں، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں جب آپ کے نبی قبر میں تشریف لائیں اور ان تنہائیوں میں گناہ کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کر دیا جائے، کیا جواب دیں گے آپ رسول اللہ کے سامنے؟ سوچئے، یقین رکھیے۔ اس عورت نے کہا سب سو گئے، ہاں سب سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں جسے نیند نہیں آتی ہے؟ کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں جسے اونگ نہیں آتی ہے؟ کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں جس کے لیے نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ اجالا ہے، وہ کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھتا اور جانتا ہے؟ یہ جملہ تھا جب اس عورت کی زبان سے نکلا، دل کی بات تھی، دل سے نکلنے والا یہ جملہ تھا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے نکلنے والا جملہ تھا، دل تک پہنچ گیا۔ جب یہ جملہ سنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ جملہ سنا اللہ دیکھ رہا ہے، دل تک پہنچ گیا یہ جملہ، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت میں سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اے اللہ میرے تو ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا آج تک کہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ تنہائی میں جہاں دروازہ بند ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ میں نے تو اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ میں نے تو اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ اے اللہ یہ بات مجھے آج سمجھ میں آئی ہے، یہ بات مجھے آج خیال میں آئی ہے کہ تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اسی وقت توبہ کی، اللہ کے در سے توبہ کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ ایک زمانے کے بعد جب اس نوجوان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارا حال کیا ہوا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے خوشی سے جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا جہاں تک ہم جانتے ہیں زندگی میں کوئی ہم نے تیرا عمل ایسا نہیں دیکھا جو بخشش کے لائق ہو، ہم نے زندگی میں تیرا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا، کوئی عمل ہم نے تیرا ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کا کرم نازل ہونے کے لائق ہو، لیکن اللہ نے تجھے بخشا تو بخشنے کی وجہ کیا رہی؟ تو اس نے کہا میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، لیکن ایک گناہ وہ ایسا گناہ تھا کہ جس گناہ کے کرنے پر میں قادر تھا، میرے پاس وہ گناہ کرنے کی طاقت تھی، اس گناہ سے روکنے والا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی طاقت تھی، میں بالکل اس گناہ کے قریب تھا، گناہ کر سکتا تھا، روکنے والی کوئی چیز بیچ میں موجود نہیں تھی۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، ساری گناہ کی تیاری ہونے کے باوجود میں نے اس گناہ سے توبہ فقط اس لیے کی کہ کہیں میرا پروردگار ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے محض اللہ کے خوف کی بنیاد پر گناہ سے توبہ کی۔ وہ گناہ سے توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسی ایک عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔